السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج میرے سامنے جو حدیث ہے اس میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب رمضان آئے تو عمرہ کر لینا، اس کا ثواب حج کے برابر ہے۔ بہت سے لوگ اس ٹائم پہ عمرے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اور عمرے کے لیے کوشش کر رہے ہوتے ہیں، اور آپ دیکھیں کہ وہاں پر ایسا ماحول ہوتا ہے کہ لوگ زیادہ سے زیادہ عبادات کی طرف لگے ہوتے ہیں۔ جو لوگ جا رہے ہیں ان کو موٹیویٹ بھی کرنا چاہیے۔ کئی دفعہ میں نے لوگوں کو دیکھا ایسی باتیں کرتے ہوئے کہ کیا ضرورت ہے اتنا حج پہ جانے کی، کرنا ہی ہے تو غریب لوگوں کی مدد کر دیں، یا اس قسم کی باتیں۔ تو ایسی بات نہیں ہے، ہمیں لوگوں کو انکریج کرنا چاہیے کہ لوگ اپنی عبادات جو ہیں ان کو بہترین طور پہ جو ہے وہ ادا کر سکیں اور بہترین طور پہ کام کر سکیں۔ آج ہم 13واں پارہ شروع کریں گے۔ الحمدللہ دیکھیں 12 روزے گزر چکے، اتنی تیزی سے گزرتا ہے رمضان، اور انسان سوچتا ہے کہ اچھا میرے رب گزر بھی گیا اور ہمیں توفیق دینا، ہماری عبادت کو قبول فرمانا اور آگے بھی ہمیں توفیق دینا۔ 13واں پارہ شروع کرتے ہیں۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ میں اپنے نفس کی پاکیزگی بیان نہیں کرتی، بے شک نفس تو برائی پر ابھارنے والا ہے، مگر یہ کہ میرا پروردگار ہی اپنا رحم کرے، یقیناً میرا پالنے والا بڑی بخشش کرنے والا اور بہت مہربانی فرمانے والا ہے۔ سورہ یوسف پہ ہم بات کر رہے تھے، اور سورہ یوسف کے ہم اس جگہ پہ پہنچے تھے جہاں پر یوسف علیہ السلام اب ان کو بادشاہ جو ہے وہ جیل سے باہر بلانا چاہ رہا ہے اور ان سے بات کرنا چاہ رہا ہے۔ یوسف علیہ السلام کہتے ہیں کہ جب تک آپ اس عزیز مصر کی بیوی کو نہیں بلائیں گے، وہ جو اتنا بڑا سکینڈل بنا تھا جس کی وجہ سے میں نے یہ ساری مشکل اٹھائی، اس کو کلیئر نہیں کریں گے تب تک میں باہر نہیں آؤں گا۔ عزیز مصر کی بیوی کو بلایا تو اس نے پھر مان لیا، اس نے کہا کہ میں ہی تھی جو کہ یوسف علیہ السلام کو غلط راستے پہ لگانا چاہتی تھی اور ٹیمپٹ کر رہی تھی۔ یوسف علیہ السلام خود سے کوئی بھی ایسا معاملہ لے کر نہیں چلنا چاہتے تھے۔ پہلی چیز تو ہم یہاں دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام جو ہیں ہر جگہ پہ خاموش نظر آتے ہیں، لیکن جہاں پہ عزت نفس کی بات آتی ہے، حیا کی بات آتی ہے، ریپیوٹ کی بات آتی ہے، تو آپ دیکھیں کہ وہ بہت بولڈلی وہاں پہ سٹینڈ لیتے ہیں اپنے لیے اور اس چیز کو کہتے ہیں کہ اس میرے ریکارڈ کو کلیئر کریں، کیونکہ ایک جو دائی ہوتا ہے اگر اس کا ریکارڈ کلیئر نہ ہو اور وہ کسی قسم کی غلط ایکٹیویٹیز میں بھی انگیج ہوتا رہے تو پھر کیا ہوتا ہے، اس کی بات جو ہے اپنی ویٹیج لوز کر جاتی ہے، یعنی لوگ اس کی بات کو سننا ماننا جو ہے اس کو کوئی توجہ نہیں دیتے۔ اب یہاں پہ نفس کی ذکر کیا گیا تو 3 طرح کے نفس ہوتے ہیں، 2 ایکسٹریم ہیں، ایک پازیٹیو ایکسٹریم ہے، وہ کیا ہے؟ نفس مطمئنہ، یعنی کہ وہ ایسا نفس ہے جو اللہ کے ہر فیصلے پہ مطمئن ہے، جو اللہ کا حکم آ گیا اس نے کہا میں نے کرنا ہی کرنا ہے، جب اس نے حکم پہ عمل کر لیا تب بھی اس کو ریگریٹس نہیں ہے، جس چیز سے اللہ نے روک دیا اس کو اس پہ بھی ریگریٹس نہیں ہے کہ ہائے میں یہ کیوں نہیں کر سکتا، بس وہ سیٹسفائیڈ ہے اللہ کی ہر بات سے۔ دوسرا جو نفس ہے جو دوسری ایکسٹریم پہ آ جاتا ہے وہ کون سا ہے؟ نفس امارہ۔ نفس امارہ کون سا نفس ہوتا ہے جس کا یہاں پہ بھی ذکر ہے، ان النفس الامارۃ بالسوء۔ نفس امارہ جس کو ہم عام زبان میں کہتے ہیں بالکل مردہ دل ہے، یہ وہ دل ہے جو اتنی برائیاں کر چکا ہے کہ اس کے نزدیک کسی برائی کی بات کرنا یا کسی برائی پہ رہنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، ڈیڈ ہارٹ ہے۔ اور اس کے درمیان ایک نفس ہوتا ہے جس کو ہم کہتے ہیں نفس لوامہ۔ نفس لوامہ لعنت ملامت کرنے سے ہوتا ہے، اور یہ کون سا دل ہوتا ہے؟ کبھی وہ کوئی اچھا کام بھی کر لیتا ہے اور کبھی برا کام بھی کرتا ہے۔ جب اس سے اچھا کام ہوتا ہے تو وہ خوش ہوتا ہے، جب اس سے کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اب اس کو گلٹ ہوتا ہے کہ میں نے غلط کام کیوں کیا، اور جب اس کو گلٹ ہوتا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کو ٹھیک کرنے کی، فکس کرنے کی جو کوشش ہے وہ کرتا ہے۔ ہمارا ٹارگٹ کیا ہونا چاہیے؟ نفس مطمئنہ۔ کوشش کیا کرنی چاہیے کہ ہم نفس امارہ کی طرف نہ جائیں، کیونکہ یہ والا دل اچھا دل نہیں ہے، اور جو شخص بھی اپنے آپ کو اس قسم کے دل سے نہیں بچائے گا وہ مشکلات کا شکار رہے گا، دنیا اور آخرت کی جو مشکلات ہیں وہ بڑھاتا چلا جائے گا۔ تو نفس مطمئنہ کی طرف جانا ہے۔ اب اس نے یہ کہا کہ نفس جو ہوتا ہے انسان کا، ایک انسان کی جو ایج ہوتی ہے نا، ینگ ہوتا ہے انسان، اور جب اس کو ٹیمپٹیشنز آتی ہیں اور اس کو اٹریکشن فیل ہوتی ہے، اسپیشلی یہاں پہ جس اٹریکشن کی بات کی جا رہی ہے اپوزٹ جینڈر کی، تو اس سے اپنے آپ کو بچانا کوئی آسان کام نہیں ہوتا۔ یہ صرف کہنے کی بات ہے، آپ کہیں کہ نہیں مجھے کوئی ایسی فیلنگ نہیں یا فلاں کو نہیں، اس فیلنگ سے گزر جانا اور اپنے آپ کو حیا کو محفوظ رکھنا، یہ انسان کے لیے جو ہے یہ ایک اہم مرحلہ ہے، بس اللہ ہی ہے جو ہمیں بچا سکتا ہے۔ ان کا ریکارڈ درست ہو گیا
بادشاہ ان کو اپنے پاس بلاتا ہے. بادشاہ ان کو کہتا ہے کہ میں آپ کو دربار میں اپنے خاص مقام دینا چاہتا ہوں. لیکن یہاں پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام کیا کہتے ہیں کہ مجھے آپ کے خزانے ہیں آپ ان پہ مقرر کر دیں, کیونکہ خواب تھا, خواب کی تعبیر بتائی تھی, اب وہ اس تعبیر کو پورا بھی کرنا چاہتے تھے, کسی کوئی مشن تھا کہ میں کوئی وہ کام کروں جو فائدہ مند ہے. اور یہاں پہ وہ اپنی 2 کوالٹیز بتاتے ہیں, انی حفیظ علیم, کہ میں حفاظت کرنے والا ہوں, اور علیم جاننے والا, علم رکھنے والا ہوں. یعنی کسی بھی جاب پہ اگر آپ جاتے ہیں تو اگر آپ کے اندر یہ 2 کوالٹیز ہیں تو آپ بہت کامیاب ہو سکتے ہیں. پہلی کوالٹی کیا ہے, آپ حفیظ ہیں, یعنی کہ آپ ٹائم پہ جانے والے, اپنا آفس کا کام پورا کرنے والے, آپ اپنی کمٹمنٹ کو نبھانے والے, اور علیم وہ جو کام آپ کو دیا گیا ہے آپ اس کا نالج بھی ہے, آپ اس کے ایکسپرٹ بھی ہیں. ہمارے آفیسز میں اکثر جہاں پہ بھی کام کیا جاتا ہے, آفس کیا گھر میں دیکھ لیں, آپ کوئی کام والی رکھتے ہیں, آپ خود کام کرتے ہیں, آپ کے بچے ہیں اور لوگ جو آپ کے ارد گرد ہیں, تو ہم اگر ان 2 کوالٹیز پہ ورک کریں, ہم ہر چیز کے لیے شارٹ کٹ ڈھونڈتے ہیں. اور اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے, کبھی ہم زندگی میں جینون کام اور ایک جسے کہتے ہیں کہ ایسا کام جس میں جان ہو وہ نہیں کرتے, بس ہم لگا بجھا جو کام ہوتا ہے اس کو کرتے جاتے ہیں. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی وہ کوالٹیز بتائیں اور انہوں نے جاب لے لی. اب کیا ہوتا ہے, آیت نمبر 56 میں دیکھیں, وَلَا نُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ, اور اللہ تعالیٰ محسن کا اجر ضائع نہیں کرتے. کیا کام کیا انہوں نے, کون سی کوئی ڈائنامک کوالٹی ہمیں نظر آئی ہے, کون سا کوئی میچ لیس کام کیا ہے. وہاں پہ جیل میں ساتھی تھے وہ بھی محسن کہہ رہے تھے, اللہ تعالیٰ بھی ان کو محسن کہہ رہے ہیں, تو کیا انہوں نے کام کیا ہے, اللہ نے جو بھی ان کے لیے فیصلے کیے ان کو ایکسیپٹنس دی ہے. لیکن یہی تو انسان کے اندر خوبصورتی لے کے آتا ہے کردار کی, کہ وہ اللہ سے گلے شکوے نہ کرے, وہ ہر چیز پہ پریشان نہ ہو جائے, وہ ہر چیز کو ایشو نہ بنائے, بلکہ سوچے کہ میرے رب نے جو بھی فیصلہ کیا اس میں ضرور کوئی میرے لیے خیر ہوگی. ایسا انسان ایک تو فرسٹریٹ نہیں ہوتا, دوسرا کیا ہوتا ہے اس کے اندر پازیٹیوٹی ہوتی ہے, نیگیٹو انسان نہیں ہوتا, اور اس کے اندر کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ نہیں ہوتا. اگر آپ کے اندر یہ کوالٹیز ہیں نا تو پھر آپ دیکھیں گے کہ آپ بہت اچھے کردار والے نظر آئیں گے, اور لوگ آپ کی بات سننا بھی چاہیں گے, آپ کے ساتھ کنیکٹ ہونا بھی پسند کریں گے. یوسف علیہ السلام نے کیا کیا کہ وہاں پر کام کرنا شروع کر دیا. اب جیسے تھوڑی سی سٹوری آیت نمبر 58 سے فارورڈ ہوتی ہے, فاسٹ فارورڈ, قحط سالی آ جاتی ہے. مصر میں کیا ہوتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کی پلاننگ کی وجہ سے انہوں نے اپنا اناج بہت سارا پریزرو کیا ہوتا ہے, وہ اپنے ملک میں بھی لوگوں کو بانٹتے ہیں, کوٹا سسٹم شروع ہو جاتا ہے, اور اس کے علاوہ دور دراز کے علاقوں سے بھی لوگ آنا شروع کر دیتے ہیں اور اس کوٹے کے مطابق اپنا سامان لے کے جاتے ہیں. تو اس طرح ان کے بھائی جو ہیں ان کو بھی پتا چلتا ہے کہ جی یہاں پر مصر میں جو ہے وہ اس طرح سے ملتا ہے, تو وہ سارے آتے ہیں اور اپنا کوٹا لینے کے لیے آتے ہیں. جب وہ یہاں پہ پہنچتے ہیں تو ظاہر ہے وہ تو یوسف علیہ السلام کو نہیں پہچانتے, لیکن یوسف علیہ السلام جو ہے ان کو پہچان لیتے ہیں. تو اب ان کو جب کوٹا دیتے ہیں تو ان کو اپنے بھائی نہیں نظر آتے. ایک ان کے سگے بھائی جو تھے وہ پیچھے ہی تھے, اس بھائی کے لیے بھی کوٹا مانگتے ہیں, تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں آپ ان کو ساتھ لے کے آئیں پھر میں دوں گا. اور کچھ ٹرکس ایسی پلے کرتے ہیں, مثلا ان کو انشور کرنے کے لیے کہ وہ واپس ہیں, ان کے سامان میں اناج بھی رکھوا دیتے ہیں اور جو پیسے انہوں نے دیے تھے وہ بھی رکھوا دیتے ہیں. بھائی جب گھر جاتے ہیں سامان کھولتے ہیں تو ان کو دونوں چیزیں نظر آتی ہیں, تو وہ بڑے خوش ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یہ تو بہت ہی کوئی ہمارے لیے بونس ہو گیا, اب ہمارے پاس پیسے بھی آ گئے, اگر ہم اس بھائی کو لے کے جائیں تو ہمیں اور چیزیں ملیں گی. تو وہ اپنے والد سے کہتے ہیں کہ آپ بنیامین کو بھی اجازت دیں کہ وہ ہمارے ساتھ جائے. اب والد جو ہیں وہ انسیکیور ہوئے ہوتے ہیں, یعقوب علیہ السلام وہ نہیں چاہ رہے ہوتے کہ یہ بھائی ان کو لے کر جائیں, لیکن وہ کیا کرتے ہیں کہ والد کو پھر منا کر ان سے بات کر کے تو فائنلی وہ اپنے والد کو کنونس کر لیتے ہیں کہ ہم ان کو لے کے جائیں. اور ان کے والد کیا کہتے ہیں کہ میں تو اللہ پہ بھروسہ کروں گا, میں پہلے بھی تم لوگوں کے ہاتھوں دھوکا کھا چکا ہوں, لیکن چلو. تو اب سوچیں کہ 11 بھائی آ رہے ہیں ماشاءاللہ جوان اور خوبصورت سارے. یعقوب علیہ السلام ان کو کہتے ہیں کہ ایک دروازے سے نہ جانا, الگ الگ جانا. کیوں؟ اس لیے کہ یہاں پہ کانسیپٹ آتا ہے نظر کا, اور نظر کے بارے میں بھی لوگوں کا سوچ ایسی ہے, کچھ لوگ تو مانتے ہی نہیں اور کچھ لوگ ہر چیز کو نظر ہی کہہ دیتے ہیں اور وہ پیرانوائڈ ہوئے رہتے ہیں. تو یہاں پہ بھی یہ ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ نظر برحق ہے, پیار کی نظر بھی لگتی ہے اور جو لوگ جیلس ہوتے ہیں ان کی نظر بھی رکھتے ہیں. اس لیے کہا جاتا ہے کہ جب آپ کوئی بہت اچھی چیز دیکھیں تو ضرور کہیں ماشاءاللہ. عائشہ رضی اللہ عنہا سے ہمیں پتہ چلتا ہے, وہ کہتی ہیں کہ مجھے ڈر سے کہ کہیں نظر نہ لگ جائے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رقیہ اس کو لکھا ہے. تو اگر آپ یوٹیوب کو گوگل کریں نا تو وہاں پر آپ کو قاری مشاری کا رقیہ ملے گا, آپ اس کو سن سکتے ہیں اور ڈیلی اپنی روٹین بنا سکتے ہیں کہ ہم ایک دفعہ جو ہے رقیہ کو سن لیں. وہ جب بھائی کو لے کے آتے ہیں تو یوسف علیہ السلام بھائی کو ملتے ہیں اور وہ بتاتے ہیں کہ میں یوسف ہوں. اب آگے واقعہ چلتا ہے, اب وہ سامان جناب وہ جب ان سے لیتے ہیں اور وہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ اب ہم اس سامان کو لے کر آگے جائیں,
تو یوسف علیہ السلام کیا کرتے ہیں، پھر چاہ رہے ہوتے ہیں کہ کسی طرح سے وہ اپنے اس بھائی کو اپنے پاس روک لیں. اس کی وجہ سے وہ کیا کرتے ہیں کہ ان کو ٹرک کرتے ہیں اس طرح سے، کیونکہ خاص پیالہ ہوتا ہے وہ اپنے بھائی کے اس میں سامان میں چھپا دیتے ہیں، اور اس وجہ سے ان پہ چوری کا الزام لگتا ہے اور وہ ان کو روک لیتے ہیں. اور اس ٹائم پہ بھی اگر آپ دیکھیں آیت نمبر 78 میں پھر وہی بات آ رہی ہے، اِنَّا نَرَاكَ مِنَ الْمُحْسِنِينَ، ہم آپ کو محسن دیکھتے ہیں. یعنی بچپن خاموشی سے گزرا، جوانی میں خاموشی سے بہت ساری چیزیں جو تھے وہ سہتے رہے. یعنی اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی ڈیولپمنٹ جو ہوتی ہے وہ اس انداز سے ہی ہوتی ہے کہ انسان بہت ساری چیزیں سیکھتا ہے. پہلے آپ دیکھیں کہ بھائی بچپن میں بھائی جو تھے وہ انسیکیور تھے، لیکن کیا ہوا، انہوں نے اس انسیکیورٹی کو اسی طریقے سے نہیں ہینڈل کیا. جیسے بہن بھائی گھر میں ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ مجھے مارے گا تو میں بھی ماروں گا، یہ مجھے تنگ کرے گا تو میں بھی تنگ کروں گا. پھر عزیز مصر جو ہیں انہوں نے بھی ان کو پسند کیا، ان کی ایک خوبصورتی ان کو نظر آئی. اسی طرح ایک عورت جو ان سے محبت میں گرفتار ہوئی، وہاں پر بھی انہوں نے اپنے آپ کو کنٹرول کیا. جیل میں گئے تو وہاں پر بھی لوگ کیا دیکھ رہے ہیں کہ انہوں نے یہ نہیں کہا اب کیا کروں، چوروں میں رہتا ہوں تو تھوڑی بہت تو آتے وہیں کی پڑی جاتی ہے. نہیں، وہاں پہ بھی وہ سٹینڈ آؤٹ کر رہے تھے. اور اسی طرح سے بادشاہ نے جب ان کو بلایا تو پھر دیکھیں کہ ایک ان کا طریقہ کار جو ہمیں کیا نظر آتا ہے. اللہ کے جو حکم کے مطابق اپنے آپ کو انسان ڈھال لیتا ہے نا اور ویسا بن جاتا ہے، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کی پرسنالٹی سٹینڈ آؤٹ کرتی ہے. اچھا، یہاں یہ بھی یاد رکھنا ہے کہ محسن ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کوئی اپنے پرنسپلز پہ کمپرومائز کرنا شروع کر دیں جو اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے دیے ہیں. نہیں، پرنسپلز پہ نہیں آپ کمپرومائز کرتے. دیکھیں توحید پہ کمپرومائز نہیں کیا انہوں نے، کہیں اپنے نیگیٹو ایموشن جو تھے ان کا نہیں کیا انہوں نے، اس عورت کے ساتھ تعلق نہیں بنایا. ہر جگہ پہ وہ بالکل اپنے اس فوکس میں رہے. یہ بھائی تو واپس نہیں جائے گا، اب وہ باپ کو بلانے کے لیے طریقہ کار کرتے ہیں. اب ادھر بھائی بڑے پریشان ہوتے ہیں کہ اب ہم باپ کے پاس کیسے جائیں اور کیسے ہم والد کو جا کے بتائیں کہ یہ سارا معاملہ ہو گیا، کیونکہ اب تو ان کی کریڈیبلٹی لوز ہوتی جا رہی ہے کہ پہلے ایک بھائی گیا، اب ایک بھائی کی تو انہوں نے پلاننگ کی تھی، لیکن دوسرے بھائی کو تو کھونے کا انہوں نے کوئی پلان نہیں بنایا تھا. خیر، کچھ بھائی یہیں رک جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم تو یہیں رکیں گے، اور کچھ جو ہیں وہ واپس جاتے ہیں اور جا کر اپنے والد سے بات کرتے ہیں. اب جب وہ والد کو بتاتے ہیں کہ اس بھائی نے تو چوری کی، یعقوب علیہ السلام بہت ناراض ہوتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ یہ تمام معاملہ کیا ہو گیا. پھر وہ ایک دوسرے بھائی کو جو ہے وہ چھوڑ کے آ گئے ہیں. آیت نمبر 83 میں دیکھیے، وہ کہتے ہیں قال بل سولت لکم انفسکم امرا فصبر جمیل، کہتے ہیں بلکہ تم نے اپنی طرف سے بات بنا لی، بس صبر ہی بہترین ہے، اور قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ ان سب کو میرے پاس ہی پہنچا دے، اور وہ علیم اور حکمت والا ہے. اب یہاں پہ دیکھیں دوبارہ وہی بات کہتے ہیں، صبر جمیل. اتنے سال گزر گئے، انسان کا بڑھاپا آ جائے تو انسان ویسے ہی کہتا ہے کہ میرے میں ہمت نہیں رہی، انسان زیادہ کرینکی سا ہو جاتا ہے. لیکن نہیں، جس نے اپنی جس کوالٹی کو پریکٹس کیا ہوتا ہے نا، وہ کوالٹی اس ٹائم پہ آؤٹ شائن کرتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ جو سائیکالوجسٹ ہیں، جو ایکسپرٹس ہیں، وہ کیا کہتے ہیں، آپ کی جو کوالٹی ہے نا، جو اسٹرانگ کوالٹی ہے، چاہے وہ اسٹرینتھ ہے، جو 40s میں آپ کی اسٹرینتھ ہے، اگر آپ اس کو بیلنس میں نہیں نہ لائیں گے تو وہ آگے جا کر آپ کے لیے پرابلم بن جائے گی. مثلاً اگر کسی کو شروع سے اس کو صفائی کی عادت ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نا مجھے صفائی کا بہت شوق ہے، بہت خپت ہے. اب ایسا شخص جو ہے وہ کیا کرتا ہے کہ ہر وقت صفائیاں کرتا رہتا ہے. اب آپ 40 سال کے ہیں، 50 سال کے ہیں، تو ہمت ہے آپ میں نا، آپ یہ سارے کام کر سکتے ہیں. اب آپ کو صفائی بہت اچھی لگتی ہے اور آپ ہر کونا صاف کرتے ہیں، اور آپ پہنچ گئے ہیں اب تقریباً سمجھیں لیٹ 50s 60s 70s میں، اب آپ سے صفائی ہوتی نہیں، اب آپ کی لمیٹیشنز آنی شروع ہو گئی ہیں. اب ان لمیٹیشنز کے ساتھ کیا ہوگا، اب آپ باقی لوگوں کی نروز پہ سوار ہوں گے. پہلے تو آپ کا اپنا موڈ خراب ہونا شروع ہو جائے گا، پھر آپ باقی لوگوں کو تنگ کرنا شروع کر دیں گے، اور آپ یہ نہیں انڈرسٹینڈ کریں گے کہ یہ جو میری ایک کوالٹی تھی کہ مجھے میں صفائی پسند ہوں، اس کو میں نے بیلنس میں نہیں رکھا. تو ہم سب کو چاہیے کہ ہر وقت اپنی ہر کوالٹی کو بیلنس میں لاتے رہیں. تو یعقوب علیہ السلام کی کوالٹی ہمیں یہ نظر آتی ہے کہ اس وقت پہ انہوں نے صبر کیا تھا جب بیٹا چھوٹا تھا، اس کو لوز کیا. اب کتنے سال گزر گئے اور اس کے باوجود بھی ان کے اندر یہی سٹینڈنگ ہے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، فصبر جمیل. اور دوبارہ وہاں بھی انہوں نے کہا تھا میں اللہ سے مدد مانگتا ہوں، اور یہاں پر بھی وہ کیا کہتے نظر آ رہے ہیں، اللہ ہی ہے جو کہ ان تمام معاملات کو سمیٹے گا. یعنی یہ دیکھیں کہ کس قدر آپٹیمسٹک اور کس قدر پازیٹیو قسم کی پرسنالٹی ہے. اور پھر ساتھ ہی کیا کہہ رہے ہیں، جب انسان کو غم ہوتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، تو انسان کا دل چاہتا ہے اس کا اظہار کرے، کیونکہ جو لوگ اپنے اندر ہی سارے ایموشنز کو رکھتے ہیں وہ ایک ڈپریشن کا شکار ہونا شروع ہو جاتے ہیں. اب سمجھ نہیں آتی کتنی بات انسان باہر کرے، کیسے کرے. تو یہاں پر آپ دیکھیں 86 میں کتنی خوبصورت دعا آ رہی ہے،
قال انما اشکو بثی وحزنی الی اللہ وعالم من اللہ ما لا تعلمون، کہ میں تو اپنی پریشانی اور رنج کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، مجھے اللہ کی طرف سے وہ باتیں معلوم ہیں جو تم نہیں جانتے۔ یہ ایک تو تعلق ہے نا اللہ تعالیٰ سے بنانا، یہ بہت ضروری ہے۔ اگر ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ لاسٹ ٹائم آپ نے اپنے دوست کے سامنے، جب آپ کو کوئی بہت بڑی پریشانی ہوئی تھی، تو آپ نے اپنے دوست کے سامنے کتنا دکھڑا رویا، اور اس کے اپوزٹ اگر اس کے پیرلل میں آپ کمپیئر کریں تو آپ نے اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنا کتنا دکھ بیان کیا۔ آپ کو خود ہی سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ مجھے کیا کرنا چاہیے تھا اور میں نے کیا کیا۔ واقعہ جو ہے وہ آگے چلتا ہے، اور اب یہ بھائی جو ہیں وہ اب بہت پریشان ہیں، اب یوسف علیہ السلام کے پاس ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے تو بڑے مسئلے مسائل بڑھتے جا رہے ہیں۔ اس کو آج کل کے دور میں لوگ کہتے ہیں کارما، جس کو مکافات عمل بھی کہتے ہیں لوگ، کہ جو آپ دیتے ہیں وہی آپ کے پاس واپس آتا ہے۔ یعنی آپ سوچیں کہ اسی بھائی کے سامنے وہ ہیلپ لیس کھڑے ہیں جس کو وہ ہیلپ لیس ایک کنویں میں چھوڑ کے آئے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی آپ دیکھیں کہ کیا مشیت تھی، کیا اس میں خیر تھی۔ یعنی اگر ہم وقتی طور پہ صرف وہ کنویں تک کا واقعہ سوچیں تو ہم صرف ایسی باتیں اپنے ارد گرد کرتے رہیں گے کہ کتنا ظلم ہوا، کتنی زیادتی ہوئی۔ جیسے ہم فوراً ہائپڈ اپ ہو جاتے ہیں نا، سوشل میڈیا کے آنے کے بعد ہمارا یہ بہت ایٹیچیوڈ ہو گیا کہ ہر وقت ہمیں لگتا ہے ہر چیز پہ فوراً آواز اٹھانی چاہیے۔ ہم کبھی یہ نہیں سوچتے کہ بھئی تھوڑا انسان صبر ہی کر لیتا ہے، اللہ کا بھی تو ایک قانون چل رہا ہے نا۔ آپ ہیلپ لیس محسوس کر رہے ہیں، کوئی چیز آپ کو نہیں مل رہی، آپ تب بھی پازیٹیو رہیں، اور آپ اپنے آپ کو بتائیں وہ رب بیٹھا ہوا ہے مالک یوم الدین، اور وہ رب جو ہے وہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے، ہر چیز اس کے کنٹرول میں ہے۔ میں تھوڑا سا صبر کروں، ایک وقت آئے گا کہ یہی ساری چیزیں میرے سامنے انفولڈ ہوں گی۔ یوسف علیہ السلام کے بارے میں ہم کیا دیکھتے ہیں؟ کوئی وہ ٹونٹ نہیں کرتے، صرف ان سے وہاں پر اب فائنلی جب یہ سب معاملہ ہوتا ہے تو وہ ان کو کیا کہتے ہیں، تم نے یوسف اور اس کے بھائی کے ساتھ کیا کیا۔ یہ آیت 89 میں آتا ہے، بالکل ایک ہمبل طریقے سے ان کو ریمائنڈر دیتے ہیں، اور ان کے بھائی اس وقت شوق میں چلے جاتے ہیں کہ کیا کہتے ہیں، انکا لانت یوسف، کیا تو واقعی یوسف ہے؟ اب ان کو ایک دم خیال آتا ہے کہ او نو، یہ تو ذرا ہم اس کو غور سے تو دیکھیں، یہ تو یوسف ہے۔ وہ جواب میں کیا کہتے ہیں، قال انا یوسف، ہاں میں ہی یوسف ہوں اور یہ میرا بھائی ہے۔ اب ذرا آگے والی بات جو ہے نا اس کو غور سے سنیے گا، اور اس کو تو آپ ہائی لائٹ کیجیے گا۔ یہ جیسے ایک سٹوری ہوتی ہے نا، ایک کہانی ہوتی ہے نا، اس کے کلائمیکس پہ آپ پہنچ چکے ہیں۔ قد من اللہ علینا، اللہ نے مجھ پر احسان کیا۔ انہ من یتقی ویصبر فان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بات یہ ہے کہ جو تقوی اختیار کرے، جو صبر کرے، تو اللہ ایسے لوگوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ ان کو محسن کہتا ہے۔ اب وہ کنیکشن بلڈ کر رہے ہیں کہ محسن ہوتا کون ہے۔ سب سے پہلی بات من کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں اللہ نے تو میرے پہ اتنا بڑا احسان کیا، اللہ نے تو میرا خاندان مجھے ملا دیا۔ اب آپ سوچیں آج کے دور میں ہم ایسے ہیں کہ ہمیں کوئی ہمیں نقصان پہنچایا، ہم کہتے ہیں ہم نے ساری زندگی نہیں اسے معاف کرنا، ہم کہتے ہیں میری آنکھوں کے سامنے نہ آئے، ہم پورے خاندان میں جا کر اناؤنس کرتے ہیں اس کو کسی شادی پہ کسی ایونٹ پہ نہیں بلانا، اگر آپ نے بلایا تو ہم آپ سے بھی قطع تعلقی کر دیں گے، ہم آپ کو بھی نہیں ملیں گے۔ رشتہ ہوا خاندان میں، اس کے بعد کیا ہوا، کسی وجہ سے ٹوٹ گیا، نہیں تھا قسمت میں، لیکن ہم کیا کرتے ہیں، بہن بھائی، سگے بہن بھائی آپس میں بات کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ملنا چھوڑ دیتے ہیں۔ اور یہاں پر یوسف علیہ السلام کی زندگی دیکھیں، آرام سے اپنے والد کے ساتھ تھے، فیورٹ تھے، پروٹیکشن میں رہ رہے تھے، وہ پروٹیکشن ختم ہوئی بھائیوں کی وجہ سے۔ کتنے مراحل ان کی زندگی میں آئے، کتنی مشکلات ان کی زندگی میں آئی، اور وہ کیا کہہ رہے ہیں اپنے بھائیوں کو، اللہ نے بہت فضل کیا، اللہ نے بہت احسان کیا۔ اور پھر کیا کہا کہ اگر انسان کے اندر تقویٰ ہو، یعنی آپ ہر موقع پہ جب بھی کوئی معاملہ ہو تو یہ فلمی ڈائلاگ نہ بولیں، اللہ تو کدھر ہے، تو بات کیوں نہیں سنتا، اللہ کو نظر نہیں آ رہا، یہ میری زندگی میں اتنے مسئلے ہو رہے ہیں، میں تو ٹوٹ کے رہ گئی۔ نہیں، کچھ نہیں، آپ اللہ کا تقویٰ، وہ رب دیکھ رہا ہے اور وہ رب میرے ساتھ ہے، ساری دنیا بھی مجھے اکنالج نہ کرے، وہ ساتھ ہے۔ اور دوسری چیز صبر، والد میں کیا تھا، صبر جمیل، بیٹے میں کیا آیا، صبر اور محسن ہونا، احسان کی روش آئی۔ یہاں سے کیا پتا چلتا ہے کہ ہماری اپنی پرسنالٹیز کیسی ہیں، وہی کوالٹیز ہمارے بچوں میں آئیں گی۔ یہ ہو نہیں سکتا کہ ہم صبر کر رہے ہیں، ہم اللہ کانشیس ہیں، ہم تقویٰ پہ کام کر رہے ہیں، ہم نے اپنی پرسنالٹی کو گروم کیا ہوا ہے، اور ہمارے بچوں میں وہ چیز نہ آئے۔ کتنی خواتین کو میں جانتی ہوں جن کا سارا دن کا رونا پٹنا یہ ہے،
میرے میاں کی وجہ سے اور میرے سسرال کی وجہ سے میرے بچے ٹھیک نہیں ہو رہے، اور جب میں ان سے بات کرتی ہوں تو وہ مجھے خود سٹیبل نہیں لگ رہی ہوتی، یعنی ان کی ایموشنالٹی اتنی ہوتی ہے کہ میں پاگل ہو گئی ہوں، میں پریشان ہو گئی ہوں، میرے سے بچے نہیں ہینڈل ہوتے. اور جب میں ان کو کہتی ہوں یو نیڈ ٹو ورک آن یور پرسنالٹی، تو آگے سے جواب یہ آتا ہے نہیں اس کو تو چھوڑے لیکن میرا بچہ پہلے ٹھیک ہو جائے. تو ایسے نہیں ہو سکتا. یعقوب علیہ السلام کی پرسنالٹی کے پازیٹیو ٹریٹس دیکھیں، اسٹرانگ ٹریٹس دیکھیں، کیسے اپنے بچوں کو ہینڈل کر رہے ہیں، کیسے سچویشن کو ہینڈل کر رہے ہیں. اور دیکھیں کہ یوسف علیہ السلام جو کہ صرف انیشیل ایئرز رہے ہیں، ویسے تو آج کل سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی پرسنالٹی انیشیل ایئرز میں بن چکی ہوتی ہے، تو ان ایئرز میں ان کی پرسنالٹی بن گئی تھی. اور اس بنی ہوئی پرسنالٹی کے ساتھ اب آپ دیکھیں بھائی جیلس ہے، وہ بھی تو جیلس ہو سکتے تھے، جیسے ہم کہتے ہیں کہ میرے سسرال میں فلاں جیلس ہے اس لیے میرا بچہ ویسا ہو گیا. وہ انہوں نے کیوں نہیں اپنے بھائیوں کی غلط کوالٹیز پک کی، ان کے اندر بدلے کی چیز کیوں نہیں آئی؟ جیل میں بھی وہ رہے، اس کے علاوہ آپ دیکھیں سلیو بن کر رہے، سلیو مینٹیلٹی کیوں نہیں آئی؟ ہر سچویشن میں آپ سوچیں، نہیں انہوں نے ہر جگہ پہ اپنے والد سے وہ سیکھی ہوئی چیز جو تھی اسی کو آگے پریکٹس کیا. اور جب انہوں نے اس کو پریکٹس کیا تو پھر دیکھتے ہیں ہم کہ وہاں پر ان کے لیے جو حالات تھے وہ بہترین سے بہترین ہوتے گئے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ سٹوری کا بہترین کلائمیکس جو ہے وہ وہاں پر آ رہا ہے. وہ دعا آ رہی ہے، وہ بات آ رہی ہے جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے وقت میں کہی تھی. آیت نمبر 92 کو دیکھیے گا کیا آ رہا ہے. قَالَ لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ الْيَوْمَ يَغْفِرُ اللَّهُ لَكُمْ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ. جواب دیا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں بخشے، وہ سب مہربانوں سے مہربان ہے. یہ ہم دیکھتے ہیں لیگیسی ہے ہمارے انبیاء کی، مسلمانوں کی. کوئی پرسنل ریونج نہیں ہوتی، بس چیپٹر کلوز، جو ہونا تھا ہو گیا. روز روز کہانیاں بیٹھ کے نہیں سنانی، اب میرے گھر والے ایسے تھے، اب ایسے تھے، اب ایسے تھے. ادھر سے اب والد جو ہیں وہ قافلے کے ساتھ اس طرف آ رہے ہیں، اور والد پریشانی میں، اور ظاہر ہے اپنے بچوں کو یاد تو کرتے تھے. صبر جمیل کا یہ مطلب تو نہیں کہ ان کے ایموشنز کوئی نہیں تھے، ان کو اپنے بچے یاد نہیں آتے تھے. کہا جاتا ہے کہ وہ اتنا روتے تھے اپنے بچوں کو یاد کر کے، یعنی منہ پہ شکوہ نہیں لاتے تھے لیکن اتنا روتے تھے کہ بینائی چلی گئی تھی. تو یوسف علیہ السلام نے اپنی قمیض بھیجی، اور جب اس قمیض کو انہوں نے اپنی آنکھوں سے لگایا تو اسے بینائی ان کی آ گئی. آپ دیکھیں ایک قمیض انہوں نے دیکھی تھی تو بینائی چلی گئی تھی، یعنی جب ان کو بھائیوں نے لا کے دکھایا تھا کہ یوسف علیہ السلام کی بس قمیض رہ گئی ہے، باقی بھیڑیا انہیں کھا گیا. اور دوسری قمیض آئی تو کیا ہوا، ڈفرنٹ رزلٹ آیا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ کئی دفعہ ہم نا سچویشنز کو بلیم کرتے ہیں، اس سچویشن کی وجہ سے یہ ہوا، اس کام کی وجہ سے یہ ہوا. اصل چیز کیا ہے؟ اللہ کا حکم. جب اللہ کا حکم ہوتا ہے تو ساری چیزیں جو ہیں ویسی ہو جاتی ہیں. اور آیت نمبر 100 میں کیا ہوتا ہے؟ اب جب والد اندر آ جاتے ہیں تو اتنے بڑی جگہ پہ پوزیشن پہ ہونے کے باوجود اپنے والدین کو وہ آنر دیتے ہیں اور تمام بلیسنگز کی بات کرتے ہیں. آیت نمبر 100 اگر آپ پڑھیں، ہر جگہ جو پازیٹیوٹی تھی نا کہ میں تو کنویں سے نکال دیا گیا، اچھا میں جو عزیز مصر کے گھر گیا وہاں مجھے کتنا فائدہ ہوا، اچھا میں جیل میں گیا وہاں میں نے دین کا کام کیا، اچھا یہاں پہ گیا تو میں نے یہ کام کیا. سارے پازیٹیوز اس میں سے جو نکلے تھے، وہ ساری نعمتیں جو اللہ تعالیٰ کی تھی وہ بتاتے ہیں، ان چیزوں کے بارے میں بات کرتے ہیں. آیت نمبر 101 میں بہت خوبصورت دعا ہے. فاطر السماوات والارض، اے آسمان و زمین کے پیدا کرنے والے، انت ولی فی الدنیا والآخرہ، تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا ولی اور کارساز ہے. توفنی مسلما والحقنی بالصالحین، تو مجھے اسلام کی حالت میں موت دے اور نیکوکاروں میں شامل کر. تو یہ دعا بھی ایسی ہے جس کو بار بار پڑھنا چاہیے. اور اس سٹوری کا جو پھر وہ اینڈ ہوتا ہے اس میں آپ دیکھیں کہ بہت خوبصورت انداز میں ہمیں بتا دیا گیا کہ کون کون سی ٹریٹس ہیں، کون کون سی کوالٹیز ہیں جس کے اوپر ہمیں کام کرنے کی ضرورت ہے. تو فصبر جمیل، جتنا آپ صبر کے اوپر کام کریں گے آپ دیکھیں گے کہ آپ کی زندگی جو ہے اس میں کتنی خوبصورتیاں جو ہیں جو اللہ تعالیٰ نے بکھیری بھی ہوئی ہیں وہ آنا شروع ہو جائیں گی. اب ہم چلتے ہیں سورہ رعد کی طرف. سورہ رعد جو ہے مکی سورت ہے. اس میں بھی ہمارے پاس جو مکی صورتوں کی خاص کوالٹیز ہیں ان کا ذکر ہے، لیکن اس میں تھوڑا سا وارننگ کا سٹائل ہے، وارننگ کے ساتھ ہمیں باتیں بتائی گئی ہیں. الف لام میم را تلک آیات الکتاب والذی انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون. الف لام میم را، یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور جو کچھ آپ کی طرف آپ کے رب کی جانب سے اتارا جاتا ہے سب حق ہے، لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے. پرابلم یہ ہے کہ لوگ جو ہیں وہ جو حق ہے نا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. مینٹیلٹی ان کی ہوتی ہے ایسی. مزے کی بات یہ کہ بہت سے ایسے لوگ جو ہیں جب وہ دین والے لوگوں سے بات کرتے ہیں تو وہ ان کو کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ کی نا بڑی ٹنلڈ ویژن ہے،
آپ نا بس ایسی عجیب و غریب باتیں سوچتے رہتے ہیں، لیکن در حقیقت ان کے اپنے مزاج میں یہ بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں جس کو وہ ایڈمٹ نہیں کر رہے ہوتے ہیں۔ پھر اس کے بعد جو آیات ہیں اس میں بہت خوبصورت انداز میں اللہ تعالیٰ نے اپنے سسٹمز کے بارے میں بتایا جو کہ اس دنیا میں موجود ہیں، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان سسٹمز کو دیکھ کے کبھی تمہارے ذہن میں سوال نہیں آتا؟ یعنی ایسے سوالات تو ہم بہت اٹھا دیتے ہیں، اللہ کدھر ہے، اللہ ہے کہ نہیں ہے، لیکن جو اللہ نے سسٹمز پیدا کیے ان کو دیکھ کے نہیں سوچتے۔ مثلا آسمان کا یہاں ذکر کیا گیا، آسمان جو ستونوں کے بغیر بنا، یعنی ایک چھت تو ہماری بہت بڑی بن نہیں سکتی، اس میں پتہ نہیں کتنے پلرز اور کتنے سپورٹ سٹرکچرز ہمیں ڈالنے پڑتے ہیں۔ آسمان ایسا کیسے بن گیا اور اس پہ کوئی ہمیں پلر نہیں نظر آتا؟ ہمارے ذہن میں سورج اور چاند کو دیکھ کر نہیں خیال آتا، جیسے یہاں کہا گیا کہ لِأَجَلٍ مُّسَمًّى يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، کہ کیسے اپنے وقت پہ چلتے چلے جا رہے ہیں۔ یعنی آپ سوچیں کبھی ہم کوئی لائٹ آن کرنا بھول جاتے ہیں، کبھی کوئی سوئچ آف کرنا بھول جاتے ہیں، کبھی ہمارا بلب فیوز ہو جاتا ہے، کبھی ہمارا کوئی کنیکشن ڈراپ ہو جاتا ہے۔ اس وقت بھی میں آپ کے ساتھ بیٹھی ہوں تو میں نے 2 کنیکشنز رکھے ہوئے ہیں، لیکن آپ سوچیں پچھلے 2-3 دن سے جب اللہ کا حکم نہیں ہوتا تو کنیکشن ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے۔ ابھی بھی ہم نے کلاس شروع کی، ڈسکنیکٹ ہو گیا بیچ میں۔ یہ تو اللہ کا حکم ہے، ہمارے سسٹم تو اتنے فلاڈ ہیں، لیکن کبھی سورج نے ایسے نہیں کیا، کبھی چاند نے ایسے نہیں کیا، کبھی آپس میں ٹکرائے نہیں۔ جیسے آپ دیکھیں اتنے ٹریفک کے سگنلز اور اتنے رولز بنے ہوتے ہیں، پھر اتنے ایکسیڈنٹ ہو جاتے ہیں، پھر کوئی رول بریک کر دیتا ہے۔ تو کیا ہمیں یہ سسٹمز نہیں بتاتے کہ اتنا کچھ جو اللہ تعالیٰ نے اس کائنات میں پیدا کیا سب کچھ ہو رہا ہے، تو اس کے اوپر ہم غور و فکر ہی نہیں کرتے؟ پھر کیسے سارے سسٹمز چلتے چلے جا رہے ہیں۔ زمین کو آپ دیکھیں کیسے بچھی ہوئی ہے، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، پھل لگے ہوئے ہیں قسم قسم کے۔ اسی لیے آیت نمبر 3 کے اینڈ پہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یتفکرون، بے شک اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کریں۔ لیکن اگر آپ نے غور و فکر یا تو ڈرامے پہ کرنا ہے، یا غور و فکر کرنا ہے آپ نے ان چیزوں پہ جن کا کوئی مقصد نہیں ہے، جنت کہاں ہے، اچھا فلاں ٹائم پہ یہ ایسے کیا ہوا تھا، تو یہ کیوں نہیں ہم کر سکتے، تو دل کا پردہ کیوں نہیں ہوتا، اور پتہ نہیں کون کون سی چیزیں ہیں جن کو ہم لے کر بیٹھے رہتے ہیں اور ہم انہی کے بارے میں بات کرنا چاہتے ہیں۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر اور ہمیں مثالیں دے رہے ہیں، اچھا انگور کے باغ دیکھو، اچھا کھیت دیکھو، اچھا کھجوریں دیکھو، اچھا ایسے درخت دیکھو جن کی شاخیں ہیں، اچھا وہ درخت دیکھو جن کی شاخیں نہیں ہیں۔ اچھا تم نے کبھی سوچا ان کو ایک ہی قسم کا پانی مل رہا ہے، پانی کی تو کیمسٹری ایک ہے، تو اتنی ورائٹی کیسے آ رہی ہے، اپنے اون پہ کیسے ہو جاتی ہے، آن اٹس اون کیسے ہو رہی ہے؟ کوئی نہ کوئی تو اس کی ساری پلاننگ کر رہا ہوگا، تو یہ تمہیں کیوں نہیں نظر آتی؟ اسی لیے آپ دیکھیں آیت نمبر 4 کے اینڈ میں کیا آ رہا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یعقلون،